اب سدرۃ المنتہا سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف روانہ ہوئے. سارے کے سارے فرشتے دیکھتے رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین قسم کی سدرۃ المنتہا کے اوپر ایک بہت اچھا پردہ، اور پردے میں سے بہت اچھی سبز قسم کی مسند آئی، اور موتیوں کی ایک سیڑھی آئی. بہت خوبصورت تھی، بہت نورانی تھی، اور بہت ہی خوشبودار تھی. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما ہوئے اور خود روانہ ہوئی وہ سیڑھی. کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، جنت کا معائنہ کیا. جب جنت کی طرف پہنچے تو ساری حوروں نے اللہ سے درخواست کی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سلام کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کو اجازت دی. ساری حوریں سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. کتابوں میں لکھا ہے کچھ حوریں سامنے آ گئیں. آپ نے پوچھا تو کس کی ہے؟ ایک نے کہا میں بلال کی ہوں. دوسرے سے پوچھا تو کس کی ہے؟ یہ کہا میں زید ابن حارثہ کی ہوں. اور تیسرے سے پوچھا تو کس کی ہے؟ یہ کہا عمر ابن خطاب کی ہوں. واپس جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نجی مجلس میں بتائی، لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی بخاری مسلم میں نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں. پھر جہنم دیکھی، جہنم کا معائنہ کیا، دعا مانگتے رہے کہ اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرمانا، میری امت کو جہنم سے بچانا. پھر اوپر چڑھ کر صریف اقلام کو دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا. صریف اقلام کا مطلب یہ ہے قلم جو تقدیر لکھتی رہتی ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے صریف اقلام کو دیکھا اور اس کے چلنے کی کھٹ 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 کی آواز بھی سنی. قلم جو لکھتی ہے سب کی تقدیریں، کون مرے گا، کون جیے گا، کس کو کتنا پیسہ ملے گا، کس کو کتنے بچے ہوں گے، کون اسلام کی حالت میں مرے گا، کون شرک کی حالت میں مرے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر روانہ ہوئے. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ انس ابن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ سواری کے لیے معراج کی رات میں ایک بہترین قسم کی سیڑھی اتری، آپ اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ بلند کیے گئے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے قریب پہنچے. انس ابن مالک کی روایت میں یہ ہے کہ میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا. یہ بڑا دروازہ تھا، اوپر اس کے اوپر بادل کی شکل میں نے نور اعظم کو دیکھا، اور پردہ میں سے موتیوں کی ایک رفرف یہ آئی مسند کو دیکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا. آگے بڑھ کر بہت بڑا بادل دیکھا، بادل کے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. عرش دیکھا، کرسی دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے کچھ پتا نہیں میں کس طرف جا رہا ہوں. یہاں تک کہ جب بہت خاص نور دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہی پر اللہ جل جلالہ عمن والہ ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت قریب پہنچے تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. لیکن جب پتہ چلا کہ بس یہی اللہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. قرآن شریف میں
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ قاب قوسین کا مطلب یہ ہے، عربوں میں جب لڑائیاں ہوتی تھی اور عرب جب صلح کر لیتے تھے تو دو لکڑیوں کو ملا دیتے تھے کہ دو لکڑیاں مل گئی، اب ہماری صلح ہو گئی، اب کبھی بھی ہم لڑیں گے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے جیسے دو لکڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک تفسیر علماء نے یہ بھی لکھی ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بھرے مجموع میں تفسیر کرتے ہوئے سنا ہے، اور لاکھوں علماء ان کا بیان سنتے تھے، بار بار یہ تفسیر کرتے تھے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ یہ اس کی سورہ نجم کی آیتیں ہیں، بہت قریب ہو کر راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ چنانچہ امام طبرانی اور حکیم ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی، جو وحی کرنا تھی مجھے بھیجی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ نے 17 ہدیے دیے ہیں۔ 17 ہدیے میں نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ 17 ہدیے بیان کرنے میں تقریباً 20-25 دن اور جائیں گے مجھے۔ میں صرف 3 ہدیے بیان کروں گا جو بڑے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ عمن والہ سے راز و نیاز میں بات کی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ عمن والہ سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی حکومت دی، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، میرے لیے کیا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک بڑا ہدیہ ملا ہے وہاں سے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ چنانچہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالی ہدیے پیش کر رہے ہیں۔ میں صرف 3 ہدیے عرض کر رہا ہوں جو بڑے بڑے ہیں۔ صحیح مسلم میں الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے باتوں سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کو اس وقت 3 ہدیے مرحمت فرمائے۔ نمبر 1 50 نمازیں جو آگے چل کر 5 ہو گئی۔ نمبر 2 خواتیم سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا، جس میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافرین کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے، جس کی برنگی دعا اس امت کو تعلیم تلقین کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ اپنی امت کو جا کر دینا، یہ دعا سکھانا، مضمون خود اللہ نے بتایا، یہ دعا سکھانا۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن شریف میں صرف ایک ہی دعا ایسی ہے جو وہاں ملی ہے عرش پر اور عرش کے خزانوں میں سے، اور اس دعا کی فضیلت ایک ہی دعا کی فضیلت ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیا، یعنی مضمون اللہ نے خود نے بتایا اور یہ کہا کہ یوں مانگو تو میں یوں کر دوں گا، یوں مانگو تو میں یوں کر دوں گا۔
اب وہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور زندگی بھر یہ دعا بھولنا مت. اپنے بچوں کو بھی یاد دلا دینا کہ جس کے پڑھنے پر ہر جملے پر اللہ کہتے ہیں میں نے دیا. پڑھیے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. دیکھیں میں نے یہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ہر جملے پر مجھے کہا یونس دیا تجھ کو، قبول کیا قبول کیا قبول کیا. آپ بھی پڑھو گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے دیا. یہ ہدیہ وہاں ملا ہے. 5 نمازیں ملی، 50 ملی تھی، 5 رہ گئی، تفصیل تھوڑی بیان کر دوں گا. اور دوسرا ہدیہ یہ دعا ملی. یہ دعا میں آپ کو امیجز کر کے بھیجوں گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی بھیجوں گا. اور تیسرا ہدیہ اللہ تعالیٰ نے دیا جو بہت زبردست ہے. یہ عطا کروایا کہ اے پیارے نبی، آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی کسی کو شریک نہ گردانے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے بھی درگزر فرما دے گا، یعنی اس کو معاف کر دے گا. پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی معمولی شرک بھی نہ ہو اور کلمہ پڑھتا رہے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، اور میں کبھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کو نہ ڈالوں گا. کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کر دوں گا، کسی کو ملائکہ کی سفارش سے معاف، کسی کو اپنے خاص رحمت اور عنایت سے معاف. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. یہ 3 بڑے بڑے ہدیے ملے ہیں. 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو دعا کی شکل میں ہیں، اور ایک امت کے لیے خصوصیت کہ صرف شرک نہ کرے. بڑے بڑے گناہوں کو میں ان کو معاف کرتا رہوں گا کسی بھی طریقے سے. میں کسی طریقے سے تدبیر سے معاف کر دوں گا. جب معاف کیا معاف کیا معاف کیا. اس لیے کلمہ بھی بہت پڑھیں، یہ دعا بھی بہت پڑھیں. اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے، اور ہم سب کا خاتمہ، میں دعا کرتا ہوں ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے. ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے. جب اگر 17 ہدیے ملے ہیں، وہ ہدیے میں نے میری کتابوں میں لکھ دیے ہیں کسی جگہ، وہ آپ دیکھ لینا. 3 بڑے بڑے ہدیے جو تھے وہ میں نے دیے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت عزت کے ساتھ، بہت خوشیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کر رہے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور یہ ہدیہ لے کر زمین کی طرف آ رہے ہیں.